رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. مل کے بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اور میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. الحمدللہ سارے غلام مصطفیٰ بیٹھے ہیں. ہر بندہ اٹھائے سیدھا ہاتھ سینے کا زور لگا کے بولے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. غم اور مجھے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے. غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوئے. اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چاہت پہ ہے. اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چاہت پہ ہے. کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے. اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں. میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں. چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے
کے ہوتے ہوئے آواز بلند بولے سبحان اللہ. جبھی میری ہو سنگے گئے تمہارا یا رسول اللہ گئے ایک جینے کا سگارا یا رسول اللہ یہ گئے ایک جینے کا سگارا یا رسول اللہ تمہیں ہو بے سگاروں کا سگارا یا رسول اللہ تمہیں ہو آقا تمہیں ہو سونا تمہیں ہو بے سگاروں کا سگارا یا رسول اللہ دل دے پکارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل دے پکارا یا رسول اللہ. اور بروزے حشر میرے اس یکی کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یکی کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ بس نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور یقیناً آپ گئے عاشق کے گئے تشریف لاتے گئے یقیناً آپ ہر عاشق کے گئے تشریف لاتے گئے میرے گھر
رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ دکھا دو یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ لجپال نبی میرے لجپال نبی میرے درد دوا دینا لجپال نبی میرے لجپال نبی میرے درد دوا دینا جدو وقت نظر آوے دامد ہوا دینا میں نات تیرے پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا آقا میں نات تیری پڑھنا میرے سونے آقا میں نات تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا آقا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب چنگا آقا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب چنگا امداد میری کرنے امداد میری کرنے امداد میری کرنے امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ لجپال نبی میرے درد دوا دینا اور آقا تیری محفل وچ جھولیاں
اچھا بیٹھے آقا آقا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آقا تیری محفل وچ چھولیاں وچا بیٹھ میرے سونے آقا آقا تیری محفل وچ چھولیاں وچا بیٹھے لج رکھ لج پالا لج پالا لج رکھ لج پالا لج پالا لج رکھ لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے آج کی عظیم الشان محفل میلاد پاک میں عزت مآب محترم المقام پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے اور خصوصی غلام عزت مآب قبلہ عالم قبلہ صاحب جی مدد ذلہ العالی تشریف لائے. ہم خدام دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف آپ کو دل کے تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. وسلم علیک یا حبیب اللہ. سنتے گئے کہ مغشر میں سنتے گئے کہ مغشر میں سنتے گئے کہ مغشر میں صرف کی رسائی ہے. سنتے گئے کہ مغشر میں صرف کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی لو جب تو بنائی گئے مچلا گئے مچلا گئے کھیرا غمت نے امید بدا کی ہے. مچلا گئے مچلا گئے مچلا گئے کھیرا غمت نے بدا کی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی گئے. اور سب نے صف مغشر میں للکار دیا ہم کو آقا. سب نے صف مغشر میں للکار دیا ہم کو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سونے آقا دل ربا
ابدِ صفا حشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا میرے آقا، اے بے کسوں کے آقا میرے آقا، اے بے کسوں کے آقا میرے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دہائی ہے، سنتے کہ محشر میں صرف رسائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ، اے غباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، اے غباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف رسائی ہے، صرف رسائی ہے، صرف رسائی ہے، صرف رسائی ہے، سنتے کہ محشر حضرات گرامی، میری خوش نصیبی کہ میں اب آپ کے سامنے یہ اعلان کروں کہ اب وقت ہوا چاہتا ہے خصوصی خطاب کا، اب وقت ہوا چاہتا ہے خصوصی خطاب کا، اور خصوصی خطاب میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اور خصوصی غلام عزت مآب محترم المقام قبلہ عالم قبلہ صاحب جی مد ظلہ العالی اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ تمام حضرات محبت برے عقیدت برے اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہوئے اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر بجا لاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مرشدان کریم عطا فرمائے ہیں، خصوصی غلام اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔
آپ حضرات نے نعرے کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، قبلہ عالم قبلہ صاحب جی، قبلہ عالم قبلہ صاحب جی، دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں اس خوبصورت محفل ذکر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت میں، اللہ اپنی محبت میں دوام بھی عطا فرمائے، استقامت بھی عطا فرمائے، اور اس محبت کی حقیقی کیفیت میں اللہ تعالیٰ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تقاضوں پہ پورا اترتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے. الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں، اور آج عنوان ہے، کیونکہ اگلے 3 روز میں یوم ہے اس ذات کا جو سید الشہداء ہیں، اس ذات کا جو حضور علیہ السلام کی محبوب ترین شخصیات میں سے ایک ہیں، وہ جو حضور علیہ السلام کے محافظوں کے امیر، جن کو حضور نے خود مقرر فرمایا، جو حضور علیہ السلام کے محبوب ترین چچا ہیں، جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مجرب وسیلہ ہیں، وہ جن کو حضور علیہ السلام نے خود امیر مدینہ مقرر فرمایا، اور آج بھی اہل مدینہ میں بھی یہ مشہور ہے، اور اہل نظر بھی یہ کہتے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اقوال میں ملتا ہے، اور دیگر بھی صحابہ اور تابعین کے اقوال میں یہ ملتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت والا کو امیر مدینہ مقرر فرمایا، تو آج تک بلکہ قیامت تک جو شخص امیر مدینہ کہلائے گا وہ سید الشہداء کی ذات اقدس ہے. آج بھی کہا جاتا ہے، آج بھی اہل نظر کے ہاں یہ معروف ہے، اہل نظر کے ہاں یہ بات عام ہے. اہل تصوف سے بات کر رہا ہوں، اہل تصوف کے ہاں یہ بات کثرت سے عام ہے کہ آج بھی مدینہ منورہ کے جتنے امور ہیں، مدینہ منورہ کے بارے میں جتنے امور ہیں، اور بالخصوص جو روحانی امور ہیں، وہ حضور علیہ السلام نے حضرت سید الشہداء کی ذمہ داری لگا رکھی ہے، جن کا نام سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ حضرت عبد المطلب کے شہزادے ہیں، حضور علیہ السلام کے محبوب ترین چچا ہیں. آج کل تو آپ کو پتا ہے، ہم بھی روز دیکھتے ہیں، بس اللہ کی پناہ، القاب ہول سیل پہ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، ہم خود حیران ہو رہے ہوتے ہیں. القاب کی منڈی لگی ہوتی ہے، جو جتنا جس کو نواز دے وہ اس کو اتنے القاب عطا کر دیتا ہے. جس کو شریعت کا کچھ نہیں پتا وہ رہبر شریعت بنا ہے، جس کو طریقت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے وہ یہ طریقت بنا ہے، جس کو جو ہے وہ کوئی دنیا کے معاملہ ہی نہیں، اس کو جو ہے وہ دنیا کے عجیب ترین انسان کو اشعار میں ایڈجسٹ کر کے وہ بنا دیا جائے گا کہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، اور مقصد صرف دنیا کا حصول ہوتا ہے. آج جو ہے وہ القاب ہول سیل پہ جو ہے وہ تقسیم ہوا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، جو اس کے لائق ہیں ان کے لیے وہ ادا کرنا بالکل مناسب ہے،
اگر خوش آمد وہ ہوتی ہے جو کسی میں خوبی نہ ہو اور اس میں گھسوڑی جائے، اگر کسی میں کوئی خوبی ہو اور اس کو بیان کیا جائے تو وہ خوش آمد نہیں ہوتی، بلکہ اچھی بات کا جو ہے وہ انکار کر دینے والا بھی بخیل انسان ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے شیخ اور صوفیاء میں یہ عادت دیکھی ہے، اگر حالات پہ بات کی جائے، اپنے شیخ میں مستقل یہ عادت دیکھی ہے، اور جتنے صوفیاء ہیں کہ وہ اپنے سامنے اپنے نغمے پلانا پسند بھی نہیں کرتے، اپنے سامنے اپنی نغمہ سرائی کرانا اور اپنے نغمے لوگوں کو کہنا کہ الاپو اور اس پہ خود ہی جھومتے رہنا، یہ ان کی عادت نہیں ہوتی کہ خود ہی اپنے آپ کو کہلاتے رہیں اور خود ہی اس پہ جھومتے رہیں کہ واہ واہ کیا شان ہے ہماری۔ صوفیاء کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے ذکر کرنا ہے تو بس مصطفیٰ کا کرو، اگر منقبت پڑھنی ہے تو اہل بیت کی پڑھو، صحابہ کی پڑھو، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھو، تاکہ اس سے ہمارے سکون بھی آئے اور اس سے ہمیں مزہ آئے۔ لیکن جو میں بات کر رہا تھا، آج کل تو القاب کی منڈی لگی ہے نا، جس کو دل کرے، اور القاب دینے کے لیے اس شخص کا خود شریعت سے واقف ہونا ضروری ہے، خود دین سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ایک نعت خوان اٹھے جس کو کچھ دین کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ کسی کو غوث الزماں بنا دے، کسی کو جو ہے وہ قطب الاقطاب بنا دے، کسی کو جو ہے وہ کیا بنا دے، سرٹیفکیٹ دیتا پھر رہا ہے۔ آپ کے پاس کس نے وہ اختیار دیا کہ جو آپ کو جتنا نوازے آپ اس کو اتنا بنا دو؟ نہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ علماء جانتے ہیں، جن کو دین کے بارے میں پتہ ہے وہ جانتے ہیں کہ کس کا کیا مقام ہے، اور وہ بیان کریں گے تو معتبر ہوگا، اور عوام کو بھی اتنا سمجھدار ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ کو بڑی توجہ رکھنی ہے، جو عنوان ہے اس پہ کیونکہ چند منٹ رہ گئے، اس لیے میں نے بغیر تمہید اور بغیر خطبے کے بعد کا آغاز کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک وہ ذات ہے کہ ان کے کئی القاب ایسے ہیں جو حضور کا لبوں کا بوسہ لیتے ہوئے آئے ہیں، جن کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے القاب عطا فرمائے ہیں۔ یا آپ کا لقب سید الشہداء بھی اور افضل الشہداء بھی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوا ہے۔ اسد اور رسول اللہ جو آپ کا لقب ہے یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اسد اللہ کا لقب آپ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے۔ ام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب بھی آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے۔ فاعل الخیرات، ہمیشہ خیر کے کام کرنے والا، یہ لقب بھی آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر آپ کے مزار پر بھی آپ کو کاشف القرب کہہ کے سلام کیا کرتے کہ تکالیف کو دور کرنے والا۔ اور آج بھی اہل مدینہ کے ہاں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کاشف القرب ہونے کی عادت مشہور ہے۔ جس طرح اس دور میں وہ تکلیفوں کو دور کرنے والے تھے، اسی طرح آج بھی اگر کوئی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر اپنی تکلیف لے کر جائے تو وہ اس تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب تکلیف کو کیسے دور فرماتے ہیں؟ وہ حضور کی بارگاہ میں سفارش فرماتے ہیں، حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرماتے ہیں، اور اللہ نے حضور کو اپنی جناب سے اختیار عطا کر رکھا ہے، جس اختیار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اللہ کے دیے ہوئے خزانوں سے جس کی چاہیں بگڑی بنا دیا کرتے ہیں۔ تو آج بھی سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عادت مشہور ہے اور یہ فیضان عام ہے۔ آج بھی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ ان کی بارگاہ میں جائے تو ان کی بارگاہ سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ ابو نعیم اس کو نقل کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چچاؤں میں سے میرے پسندیدہ اور سب سے اچھے چچا کا نام امیر حمزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں، حمزہ جو ہے وہ میرے چچاؤں میں سے میرے سب سے پسندیدہ چچا ہیں۔ آپ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبد المطلب کے جو ہیں وہ شہزادے ہیں، اسی طرح آپ کو والدہ کی طرف سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نسبت حاصل ہے کہ آپ کی والدہ، حضور کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی چچی ذات بہن ہے۔ اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور نسبت یہ حاصل ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو دودھ نوش فرمایا حضرت صہیبہ سلام اللہ علیہا کا فرمایا، اور آپ نے بھی ان کا دودھ پیا، تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ یہ بھی اعزاز حاصل ہے۔ وہ کہانا ہے ام نبی بھی بھائی بھی، یہ خاص فضیلت ہے ان کی، سرکار دو عالم سے دوہرا رشتہ ہے امیر حمزہ کا۔ یہ مقام ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بڑے غور سے سنیے گا ان کا ذکر، اور ان کے ذکر میں ان کی طرف اپنے دل کو مائل کر کے ان کا ذکر سنیے گا۔ جس طرح حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو وسیلہ ہے وہ ایک مجرب وسیلہ بتایا جاتا ہے کہ اگر حضور کے خوان کرم سے ٹکڑے چاہیے ہوں تو سیدہ پاک کا وسیلہ مانگ لو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے ویسے ہی کوئی خالی نہیں جاتا، پھر تو ایسی رحمت ملے گی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کو آگے بتا دیتا ہوں، صحابہ بھی لوگوں کو یہ مشورہ دیتے تھے، افضل البشر بعد الانبیاء
بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم بھی لوگوں کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ اگر حضور سے کوئی بات کرنی ہے نا حضرت امیر حمزہ سے کر لو. حضرت حمزہ جب حضور سے بات کریں گے تو حضور ان کی بات نہیں ٹالا کرتے. اللہ اکبر, کیا مقام ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کا اگر قبول اسلام ہی دیکھا جائے تو بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. آپ کی شروع سے حضور علیہ السلام سے بے شمار محبت تھی, بے مثال محبت تھی, اور حضور کی آپ سے بے حد محبت تھی. حضور نے اعلان نبوت فرما دیا. حضور علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کی عادت تھی کہ آپ روز شکار پہ جایا کرتے تھے. آپ شکار پہ گئے, واپس آئے. جب آپ شکار پہ گئے تو ابو جہل نے توہین کی انتہا کر ڈالی. زبان کے کانپتی ہے وہ کہتے جو اس بدبخت نے کیا. ابو جہل نے توہین کی انتہا کر ڈالی. حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے, کچھ نہ فرمایا, وہاں سے اپنے محل مبارک میں جلوہ گر ہو گئے. حالانکہ حضور علیہ السلام کی شان رحمت ہے, کچھ نہ فرمایا, ورنہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے. حضور علیہ السلام ایک اشارہ فرماتے زمین نگل جاتی, آسمان گراتا. سن لو, میں تم سب کو خبردار کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں اور ان کے دین کا داخل ہونے کا اعلان کرتا ہوں. یہ کہا تو آپ سے کعبۃ اللہ میں گئے, ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ اگر یہ دین تیرا ہی دین ہے اور اگر یہ دین سچا دین ہے جس میں داخل ہوا ہوں تو میرے دل کو اس میں مطمئن فرما دے. یہ کہا اور آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو, میں ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے آیا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا حمزہ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو وہ صرف سر پھاڑنے سے نہیں ہوگا, وہ دین قبول کرو, وہ دعوت قبول کرو جو میں دے رہا ہوں. حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ خوش ہو جائے, میں اعلانیہ طور پہ آپ کا دین قبول کر آیا ہوں, میں آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال آیا ہوں, میں اعلان کر آیا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں. حضور علیہ السلام بے حد خوش ہوئے اور حضور علیہ السلام کے دین میں داخل ہوتا ہی سیدنا امیر حمزہ نے اشعار کہے جس کو تفصیل سے امام قسطلانی نے نقل کیا ہے, امام قسطلانی نے نقل کیا ہے. حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں پیدا ہو کیا, اور پھر کہا حضور کی صفات کو بیان کیا, اور پھر کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ علیہ السلام جیسا آقا عطا فرمایا. حضور علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ کو اپنے محافظوں کا امیر قرار دے دیا. جو حضور علیہ السلام کے محافظ تھے ان کا امیر حضور علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ کو قرار دے دیا. اچھا, ایک دفعہ اس کے بعد سیرت حلبیہ میں موجود ہے, جو ابو جہل ہے یہ مطاف میں بیٹھ کے حضور علیہ السلام کی توہین کر رہا تھا, معاذ اللہ مذاق بنانے کی کوشش کر رہا تھا. حضرت امیر حمزہ بڑے اور اس کے منہ پہ چماٹ لگائی, کہا خبردار تم بھی سن لو اور سب سن لیں, اگر حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہا تو حمزہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. دیگر سرداران قریش بڑے حضرت حمزہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے. ابو جہل نے کہا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ بنو ہاشم اور بنو قریش یہ جو ہے یہ جنگ کی صورت بن جائے گی, یہ ہمارے درمیان ایک جنگ کی صورت بن جائے گی. حمزہ کو ہاتھ نہ لگانا, حمزہ کو ہاتھ لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ وہ حمزہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے بھائی. حضرت امیر حمزہ کا روب ایسا, آپ خود جا کے لوگوں کو کہتے ہیں خبردار, حضور کے دشمنوں کے پاس جا کے کہتے ہیں اب رسول اللہ علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھانے سے پہلے بھی حمزہ کو اپنے راستے میں ضرور دیکھ لینا. اچھا, آپ کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. دوسرے سال کا بھی قول آپ کے لیے موجود ہے, چوتھے سال کا بھی موجود ہے, لیکن امام سیوطی کے نزدیک, امام زرقانی کے نزدیک اور طبقات ابن سعد میں آپ اور دیگر بھی زیادہ حضرات نے جس کو نقل کیا وہ یہی ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے 6 سال بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن قبل اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. سیدنا سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا, یہ بھی عرب کے بہادر ترین لوگوں میں مشہور تھے, اور 3 دن بعد حضرت فاروق اعظم کے لیے حضور دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے اپنے دین کے لیے پسند آئے اس کو دین کی نصرت کے لیے عطا فرما دے. یہاں حضور عمر بن خطاب کے لیے ایمان کی دعا کر رہے ہیں, اور وہاں وہ جو ہے وہ تلوار تیز کر رہے ہیں. تلوار تیز کر کے گھر سے نکلتے ہیں. کسی نے پوچھا عمر کہاں کے تیور ہیں؟ کہا آج میں مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرنا جا رہا ہوں, مسلمانوں کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا ان کی طرف بعد میں جانا, پہلے اپنے گھر کی خبر لو. تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے اور تمہاری بہن بھی ان کی غلام ہو چکی ہے, مسلمان ہو چکی ہے. تیز قدموں سے غصہ بڑھتا ہے, گھر کی طرف جاتے ہیں بہن کے, دیکھا تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. پردہ ہٹایا, اندر گئے, بہن کو بھی خوب مارا اور بہنوئی کو بھی خوب لگائی. جب مار مار کے تھک گئے, بہن سے پوچھا کہ اب ان کو چھوڑے گی, اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آئے گی یا نہیں؟ بہن نے کہا کہ اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں, جان جاتی ہے تو چلی جائے, دامن مصطفیٰ میں نہیں چھوڑتی. کہا کہ ایسا ہے کیا
کس کو دل دیا ہے کہ جان چلی جائے تو چلی جائے، اس کا دامن نہیں چھوڑ رہے؟ کہا جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے قرآن کی تلاوت سنی، دل حضور کی طرف مائل ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا مجھے بھی ان کے پاس لے کے چلو جن کا کلمہ پڑھا ہے۔ بہن نے کہا جاؤ صاف ہو کے صاف لباس پہن کے آؤ۔ سیدنا فاروق اعظم جاتے ہیں آتے ہیں، آئے گلے میں تلوار رکھی ہے، حضور دار الارقم میں موجود ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کسی نے بتایا سیدنا امیر حمزہ کو جب وہ دروازے پہ کھڑے تھے کہ حمزہ عمر آ رہا ہے اور گلے میں تلوار لٹکائی ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا آج ہی حضور نے اس کے لیے دعا کی ہے، اگر تو حضور کی دعا اس تک پہنچ گئی ہے تو اس کو بولو مرحبا آ جائے، لیکن اگر کسی اور دروازے راستے سے آ رہا ہے تو اس کو بتا دو اللہ اور اس کے رسول کا شیر دروازے پہ کھڑا ہے۔ فاروق اعظم آتے ہیں، حضرت حمزہ کہتے ہیں عمر کہاں کے تیور ہے؟ کہا میں حضور کا غلام بننے کے لیے آیا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے حد خوش ہوئے کہ 3 دن میں عرب کے 2 بہادر ترین لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ خبر کفار مکہ کو ملی انہوں نے کہا آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے۔ 3 دنوں میں 2 بہادر ترین لوگ جب مسلمانوں میں داخل ہو گئے، اللہ اکبر۔ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم ہی سچے ہیں۔ تو کہا سرکار چھپ کے عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ چلیں جا کے مطاف میں عبادت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کی جرأت ہے جو رستے میں آتا ہے۔ 2 قطاریں بنتی ہیں، 2 اللہ کا شیر ان کے آگے چلتے ہیں۔ ایک قطار کے آگے فاروق اعظم چل رہے ہیں، ایک قطار کے آگے سیدنا حمزہ چل رہے ہیں، بیچ میں حضور ہے، پیچھے صحابہ کی قطاریں ہیں۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے مطاف میں جاتے ہیں۔ کفار بھاگتے ہوئے آتے ہیں روکنے کے لیے، جس رفتار سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں جیسے ہی عمر اور حمزہ کو دیکھتے ہیں اسی رفتار سے الٹے قدم بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا شیر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کا پہلا جھنڈا بنایا وہ بھی حضور نے تھمایا تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھمایا۔ اسلام کے پہلے لشکر کی امام قسطلانی کہتے ہیں جو قیادت کی نقل کرتے ہیں وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے قیادت کی۔ جب حضور علیہ السلام بدر سے واپس آئے تو ایک قیدیوں میں سے کسی نے پوچھا اصل غابہ میں موجود ہے، کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو 76 مرغ کی کلغی سر پہ لگائے ہوئے ہے یہ کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ حضور کے چچا ہے، یہ سیدنا امیر حمزہ ہے، یہ حضور کے محافظوں کے امیر ہیں۔ اس قیدی نے بولا کہ آج اگر تمہارا سب سے بڑھ کے کسی نے دفاع کیا ہے اور سب سے زیادہ کسی نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے تو وہ اس نے پہنچایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کی محبت کے کئی مناظر ہیں۔ کبھی جو ہے وہ حضرت عباس کا نظر آتا ہے کہ بدر کے میدان میں حضور کے سامنے وہ حضرت حمزہ کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بھائی عبداللہ کی یاد آتی ہے، یعنی آپ کے چہرے میں مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا چہرہ نظر آتا ہے، آپ کا چہرہ بالکل حضور کے والد کے چہرے جیسا ہے۔ حضور یہ سن کے آپ دیدہ ہوتے ہیں۔ ابو نعیم نقل کرتے ہیں حضور نے امیر مدینہ مقرر کر دیا حضرت امیر حمزہ کو غزوہ بدر کے بعد، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جتنے قافلے آتے ابو نعیم نقل کرتے ہیں وہ پہلے سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سیدنا امیر حمزہ ان کی بات کو سنتے، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق سے مشورہ کرتے اور پھر ان کی بات حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے۔ اچھا حضرت امیر حمزہ کا کہا حضور کبھی نہیں ٹالتے۔ بدر کے بعد یہودوں نے میثاق کے بارے میں، میثاق مدینہ کے بارے میں حضور سے بات کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ جاؤ امیر حمزہ سے بات کرو، امیر حمزہ سے کہو کہ وہ حضور سے بات کرے۔ اور ابو نعیم کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر بتا رہے ہیں کہ امیر حمزہ کی ذات وہ ذات ہے جس کی عرض حضور کبھی ٹالا نہیں کرتے، جو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قبول فرماتے ہیں۔ امام حاکم نقل کرتے ہیں احد کے میدان میں بھی آپ کی بہادری کے کئی مناظر ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں خود دیکھتا جب بھی کوئی دشمن آپ کی تلوار کی زد میں آتا آپ رکتے، اس کو مخاطب کرتے اور کہتے انا اسد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور رسول کا بھی شیر ہوں، اور پھر اس کو واصل جہنم کیا کرتے۔ بدر میں احد میں بھی جو ہے وہ فتح اور کامیابی قدم چوم رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم فرمایا تھا کہ تم نے اس پہاڑی پہ کھڑے رہنا ہے، اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر تم دیکھو کہ جو ہے وہ فتح ہو چکی ہے تب بھی جب تک میں حکم نہ کروں تو تم نے پہاڑی نہیں چھوڑ دی، اور اگر تم دیکھو کہ حملہ ہو گیا ہے اور چیلیں جو ہیں وہ بدنوں کو نوچ کے کھا رہی ہیں تب بھی تم نے پہاڑی نہیں چھوڑ دی۔ وہ صحابہ کو یہ لگا کہ فتح ہو گئی ہے، صحابہ کی نیت خراب نہیں تھی۔ یہ باتیں کرنے والے اپنی زبانوں کو لگام دیں یا اسلام سیکھیں پھر بیان کریں۔
اسلام کو سیکھو اگر بیان کرنے کا شوق ہے. اپنی طرف سے جو ہے وہ دنیا داری سے نکل کے اسلام کو اگر نام لینا ہے تو سیکھ کے لو. کہتے ہو کہ صحابہ ڈر گئے تھے، یا صحابہ جو ہے وہ مال غنیمت کے لیے اتر آئے تھے. اور بھائی اگر جان کا خطرہ ہوتا تو کیا مدینہ چھوڑ کے احد کے میدان میں آتے؟ آئے تھے تو اس نیت سے آئے تھے کرو آپ کے نام پہ جا فدا. وہ اترے تھے کسی اور نیت سے نہیں اترے تھے. ان کی نیت یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لشکر کو فتح ہو گئی ہے، اس فتح کی خوشی کے لیے اترے تھے. سمجھ آئی؟ ان کی نیت غلط نہیں تھی. ان کی نیت میں یہ نہیں تھا کہ وہ مال کی ہوس میں اتر رہے ہیں. ان کی نیت میں یہ نہیں تھا کہ جان بچانے کے لیے اتر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھنا، تمہیں اللہ نے صحابہ کو دین سکھانے کی ذمہ داری نہیں دی، اللہ نے تمہیں صحابہ سے دین سیکھنے کو کہا ہے. تم کس بات کی بولی ہو؟ 2 ٹکے کا کسی گلی کا گندا کتا ہو اور بھونکے الفے جن سے اللہ راضی ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے. نہیں حضور کا ہر صحابی آسمان ہدایت کا ستارہ. دنیا میرے تو ہی ناراض ہوئے گی، تسی تے کھل کے صحابہ کا ذکر کرو. ہاں دنیا کی پرواہ نہ کرو یار. 100 کو راضی رکھنا مشکل ہے، 1 کو راضی رکھو سب راضی. صحابہ کے بارے میں تم عدالتیں لگاؤ گے، 2 ٹکے کے اپنی شکل دیکھو، گھوسڑے مارتے ہو بیٹھ گئے، تم عدالتیں لگاؤ. میں بتاتا ہوں چاہ تیری شکل بھی کوئی نہیں دیکھے گا. صحابہ کے لیے فیصلہ رضا کا اللہ کر چکا ہے. جس سے رب راضی، جس سے رسول راضی، اس کو تجھے راضی کرنے کی حاجت ہے. اگر تو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے تو جاؤ جن کو حضور نے آسمان ہدایت کا ستارہ کہا. اللہ اکبر. وہ جگہ جب چھوڑ دی، حضور نے فرمایا تھا کہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن جب جگہ چھوٹ گئی تو پھر پیچھے سے حملہ ہوا جس کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا. اسی وجہ میں جو ہے، اسی حالات میں جو ہے وحشی نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، پیچھے سے حملہ کیا اور آپ شہید ہوئے. جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، میرا تفصیل سے سید الشہداء کا وہ جو QTV کے بیانات ہیں ان میں سے موجود ہے، اس میں تفصیل سے اس کا شہادت کا بھی سنا جا سکتا ہے اور سارے معاملات کو سنا جا سکتا ہے. ایک بات سن لیجیے، جب آپ کی شہادت ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ کی شہادت کی خبر پہنچی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے زیادہ مغموم حضور کو کبھی نہیں دیکھا تھا. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور حضور کی داڑھی تر ہو چکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حمزہ آپ کی جدائی سے بڑھ کے کوئی میرے لیے دکھ نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ عالمہ عاملہ مؤمنہ عالمہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بھی ساتھ ہے. ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بھی ساتھ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ کائنات کو مخاطب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے خوشخبری ملی ہے. ابھی جبرائیل میری بارگاہ میں آیا ہے اور جبرائیل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ نے جو حمزہ فخر سے کہا کرتا تھا نا، وہ 7 آسمانوں پہ اللہ کے حکم سے لکھ دیا گیا ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول اللہ کا بھی شعر ہے. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ حضور کو مغموم کبھی نہیں دیکھا جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی. حضرت طلحہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور حضرت امیر حمزہ کی میت سے حضور مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت اس نے کان بھی کاٹ دیے، آپ کے جسم کے اعضاء کو بھی کاٹ دیا، آنکھوں کو نکال دیا، سینے کو کاٹا اور کلیجے کو چبایا گیا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے. حضور فرما رہے حمزہ آپ تو میرے والد کی طرح تھے، جب مجھے اپنے والد کو دیکھنے کو دل کرتا تو میں آپ کو دیکھا کرتا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حمزہ جاؤ، اے حمزہ تمہاری کیا ہی شان ہوگی کہ تم اللہ کے دربار میں پیش ہو گئے تو اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ پڑے گا. اے حمزہ جب تم میدان محشر میں آؤ گے، حضرت ابو طلحہ کا قول ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم میدان محشر میں آؤ گے حمزہ تو تمہاری یہ شان ہوگی کہ تمہیں دیکھ کر اللہ خاص نگاہ رحمت فرمائے گا.
हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत के शुहदा के अमीर हमजा तुम हो गए। हुजूर फरमाते हमजा जितनी देर तुम पुले सरात पे हो गया जहन्नुम की आग ठंडी हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं 70 काफिर तुम्हारा कसास होंगे। हुजूर फरमाते हैं कि 7 आसमानों पे जाओ फरिश्ते तुम्हारे इस्तकबाल के लिए हाजिर हैं। ये सुन के सहाबा रोने लग पड़े। हजरत तलहा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये आंसू कैसे हैं? हुजूर ने फरमाया ये आंसू रहमत के आंसू हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर हजरत सैयदना अमीर हमजा की मैयत को मुखातब करते हैं। इमाम कस्तलानी ने भी नकल किया, सीरत हल्बिया में भी मौजूद है। हुजूर उनकी मैयत को मुखातब करते हैं। इमाम बगवी ने भी इसको नकल किया, दीगर कई मुहद्दिसीन इसको नकल करते हैं। और हुजूर फरमाते हैं या हमजा या असद रसूलुल्लाह या अम्मा रसूलुल्लाह, ए हमजा ए रसूलुल्लाह के शेर, या हमजा या फाइल अल खैरात, ए हमजा हमेशा खैर के काम करने वाले, या हमजा या काशिफ अल कुरब, ए हमजा हमेशा जो है वो तकलीफ को दूर करने वाले, ए अल्लाह का शेर, ए रसूलुल्लाह का शेर, ए रसूलुल्लाह का दिफा करने वाले। और फिर ये खास फजीलत है सैयदना अमीर हमजा की। वैसे हमने जब भी जनाजा पढ़ना है 4 तकबीरें कहनी है, और आज किसी के पास ये इख्तियार नहीं कि ज्यादा करे, लेकिन और हमारे अहनाफ के नजदीक जो ज्यादा करेगा वो गुनाहगार होगा, लेकिन ये हुजूर का इख्तियार है, हुजूर शरीयत के मालिक है। जब हुजूर ने हजरत हमजा का जनाजा पढ़ाया 4 नहीं 10 नहीं 72 तकबीरें कही, 70 तकबीरें कही, और फिर 72 शहदाए अहद के साथ हर एक के साथ इनका जनाजा रख के इनका जनाजा पढ़ाया। और हजरत हंजला और हजरत हमजा इन दोनों की अहद में यह शान थी, कंजुल अमान में मौजूद है। और इमाम सयूती भी नकल करते हैं कि इनको गुस्ल देने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरे थे जिन्होंने इनको गुस्ल दिया। क्या शान है यार सैयदना अमीर हमजा की। अब तफसील से बयान बस हाजिरी लगाना मकसूद था। अल्लाह अकबर। हुजूर की बारगाह में हजरत हमजा हाजिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं जिब्रील को उसकी असल हालत में देखना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया हमजा तुम नहीं देख सकते। कहा सरकार इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ, मैं नहीं देख सकता तो आप तो दिखा सकते हैं ना, इसलिए तो आपसे कह रहा हूं आप दिखा दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम के नजर उठाने पर जिब्रील हाजिर होते हैं। हजरत हमजा को हुजूर फरमाते हैं आंखों को उठाओ। हजरत हमजा आंखों को उठाते हैं और हजरत हमजा जिब्राइल को, इमाम बहकी ने इसको नकल किया है, हजरत हमजा जिब्राइल को उनकी असल हालत में देखते हैं। हुजूर के कई मोहब्बत के मनाजिर यार। कभी कोई हाजिर होता है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, इमाम हाकिम नकल करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे घर बच्चे की विलादत हुई है, क्या नाम रखूं? हुजूर फरमाते हैं मेरे पसंदीदा चचा का नाम रख दो, अमीर हमजा नाम रख दो। हुजूर फरमाते हैं रात मैंने ख्वाब देखा, इमाम सयूती नकल करते हैं कि जाफर इब्न अबी तालिब और अमीर हमजा जो है वो जन्नत की सैर कर रहे हैं। कई दफा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद किया करते। अच्छा, हजरत हमजा के बारे में जहाँ बहुत से अमूर हैं, वहाँ मदीना शरीफ हाजिरी के बारे में जो अमूर हैं वो खास हैं। मदीना शरीफ के मुताल्लिक जितने अमूर हैं वो सैयदना अमीर हमजा की जिम्मेदारी हुजूर ने लगा रखी है और आज तक वो कायम है। अहले नजर जो है ना, वो जब मदीना शरीफ जाते हैं तो सैयदना अमीर हमजा की बारगाह में जाते हैं और वहां जाके कहते हैं हुजूर आप सिफारिश कर दीजिएगा। फिर सैयदा पाक की बारगाह में जाते हैं, उनकी बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर अब जाने लगा हूं, आप सिफारिश कर दीजिएगा। फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। और अहले मदीना का आज भी ये तरीक है, जो भी बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करनी हो, सैयदुल शुहदा से अर्ज करते हैं, फिर उनसे सिफारिश की अर्ज करते हैं, और वो सिफारिश करते हैं तो फिर हुजूर की बारगाह में जाते हैं। तो वो तो सुनते हैं ना, वो तो सुनते हैं। अगर तुम नहीं जा सकते तो वो तो बड़े करीम है ना, उनको मुखातब कर लो, उनकी बारगाह में अपनी हाजात अर्ज करो और उनकी बारगाह में अपनी गुजारिशात अर्ज करो। और वो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश फरमाएंगे तो यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास रहमत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। वो 2 अशार पे अपनी बात को खत्म करते हैं। वो हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इस्तिग़ासा करते हुए किसी ने खूब कहा है ना, आज आला हजरत का यौम विलादत भी है, आला हजरत का यौम विलादत भी है। और मैंने गुज़श्ता रात लाहौर में तफसील से बहुत तफसील से सैयदना इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी खिदमत में अपना हदिया अकीदत पेश किया और आपके अकीदे को बयान किया और सबको दावत फिक्र भी दी। यार दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो तो आला हजरत के बताए हुए रास्ते पे आ जाओ, वरना यहाँ भी और वहां भी। हाँ, आवाज न जाने किसकी थी, मैंने तो सुनी है कानों से, मैंने तो सुनी
حمزہ کا جو مانگتا ہے وہ دے دو اسے، جو مانگتا ہے وہ دے دو اسے، مانگتا ہے امیر حمزہ کا سرکار دو عالم، جو مانگتا ہے وہ دے دو اسے، سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا، رتبہ ہے امیر حمزہ کا، دنیا تو کیا ہے جھلت میں شہرا ہے امیر حمزہ کا، دنیا تو کیا ہے جھلت میں شہرا ہے امیر حمزہ کا، ہے ام نبی بھی بھائی بھی یہ خاص فضیلت ہے ان کی، یہ خاص فضیلت ہے ان کی، ہے نبی بھی بھائی بھی یہ خاص فضیلت ہے ان کی، خاص فضیلت ہے ان کی، سرکار غلام سے تمہارا رشتہ ہے امیر حمزہ کا، سرکار غلام سے تمہارا رشتہ ہے امیر حمزہ کا، سید کو جو دیکھا کربل میں پہچان یزیدی کر نہ سکے، پہچان یزیدی کر نہ سکے، پہچان یزیدی کر نہ سکے، یہ ہے در کی بچاہت ہے یا کہ یہ جلوہ ہے امیر حمزہ کا، ہے در کی بچاہت ہے یا کہ یہ جلوہ ہے امیر حمزہ کا، کی مچاہت ہے یا کہ یہ جلوہ ہے امیر حمزہ کا، طیبہ میں امیر طیبہ کو اصحاب سلامی دیتے ہیں، اصحاب سلامی دیتے ہیں، طیبہ میں امیر
شام امیر حمزہ دربار سجدہ طیبہ میں ہے شام امیر حمزہ کا آواز نہ جانے کس کی تھی میں نے تو سنی ہے کالوں سے میں نے تو سنی ہے کالوں سے جو مانگتا ہے وہ دے دو اسے جو مانگتا ہے وہ دے دو اسے جو مانگتا ہے وہ دے دو اسے مانگتا ہے امیر حمزہ مانگتا ہے امیر حمزہ جو مانگتا ہے وہ دے دو اسے 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 جو امیر حمزہ مانگتا ہے امیر حمزہ مانگتا ہے امیر حمزہ سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ دنیا تو جنت میں شہرا ہے امیر حمزہ کا آپ سب کے علم میں ہے 8 جون کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں سالانہ عرس شریف کی انشاءاللہ تقریب کا انعقاد ہوگا 7، 8، 9 جون 8 جون کو انشاءاللہ اللہ کے کرم رسول اللہ علیہ السلام کی رحمت اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ انشاءاللہ 126ویں سالانہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انشاءاللہ انعقاد ہوگا، جس میں انشاءاللہ بڑی تعداد میں انشاءاللہ حضرات اکٹھے ہوں گے اور حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کریں گے۔ ہمارے شیخ کامل اپنا عرس شریف کا پیغام خاص ارشاد فرمائیں گے، میں بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اور زیادہ تعداد میں انشاءاللہ جو زیادہ تعداد سے مراد جو مین وقت ہے اس میں انشاءاللہ جو جید اہل سنت کے قابر علماء ہیں انشاءاللہ وہ گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ۔ 2 نعت شریف بھی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ نعت شریف تو سارا وقت نعت ہی ہوگی نا، نعت حضور کی تعریف ہے، کیا خیال ہے؟ نعت کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی تعریف کرنے کو۔ اب ایک تعریف ہے جو انسان لوگ لکھتے ہیں اس کو پڑھ لیا جائے، وہ بھی بڑی بات ہے، اور اگر اس میں امام محمد رضا جیسی شخصیت کا کلام پڑھا جائے تو سونے پہ سہاگا۔ مولانا عبد الرحمن جامی کے کلام پڑھے جائیں تو مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے، لیکن وہ جو علماء نعت پڑھتے ہیں نا، یہ وہ ہوتی ہے جو اللہ نے حضور کی شان بتائی ہے، جو حضور نے خود حضور کی شان بتائی ہے۔ تو سب سے بڑے نعت خواں جو ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔ نماز مغرب کے لیے صفیں بنا لیجئے، اس کے بعد ذکر اور دعا انشاءاللہ۔